لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام رمضان کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگراموں کا آج آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ دنیا میں بہت سے ممالک میں رمضان کا اختتام ہو چکا ہے، وہاں پر عید منائی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر آج اختتام ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ عید منائی جائے گی، جیسے کہ یہاں لندن میں آج آخری 30واں روزہ ہے اور کل انشاءاللہ تعالی یہاں پر عید منائی جائے گی۔ رمضان بہرحال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں اور اس نے اپنے اختتام کو پہنچنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ اور رمضان میں نیکیوں کا، دعاؤں کا، عبادات کا ایک خاص ماحول بنا ہوتا ہے، جس میں کوشش کر کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سلسلہ صرف رمضان سے مرتبط ہے؟ رمضان کے بعد گویا آزادی مل جاتی ہے کہ انسان نیکیوں کو ترک کر دے، دعاؤں پر زور نہ دے، عبادات کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، گویا کہ رمضان الوداع ہو تو ان سب اچھی باتوں کو بھی الوداع کہہ دینا چاہیے؟ بلا شبہ ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ خدا جو رمضان سے پہلے موجود تھا، جو رمضان کے دوران موجود ہے، وہ رمضان کے بعد بھی ہے، اس کے احکامات اسی طرح رمضان کے بعد بھی انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ جو تصور پایا جاتا ہے اور جو مشاہدے میں بات آتی ہے کہ اس کے بعد ایک کمی ہو جاتی ہے، اس کی طرف حضور نے، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے توجہ دلاتے ہوئے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں حضور نے 1 جولائی کو جو یہاں لندن میں ارشاد فرمایا، تو حضور نے اس میں فرمایا کہ جمعۃ الوداع نیکیوں کو وداع کرنے کا نہیں، نیکیوں کو اگلے رمضان تک ممتد کرنے والا ہے، یعنی یہ سلسلہ پھر اگلے رمضان تک یوں پھیلا چلا جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے، ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ رکھے۔ حضور نے آخر پر فرمایا کہ پس آج یہ سب عہد کریں کہ ہم عہد بیعت کو پورا کرنے والے بنیں گے، رمضان کی برکات کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ بنائیں گے۔ تو انسان یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ رمضان کے بعد خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑ لے یا کمزور کر لے۔ خدا تعالیٰ کا ہماری زندگی میں ہر لمحے، ہر موقع پر موجود رہنا، ہمارے ساتھ ہونا، ہمیں اس سے مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ان دعاؤں کو، ان عبادتوں کو رمضان کے بعد اپنی زندگی سے نکال دیں تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی ان نیک عملوں کو جاری رکھنے والے ہوں، جن برائیوں سے، کمزوریوں سے ہم نے نجات کی کوشش کی ہے، ان پر بھی ہم دوام اختیار کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام بھی لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ جو ہے مختلف ذرائع سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے کال کر کے براہ راست علماء کرام سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو سوالات آپ نے بھجوا رکھے ہیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں، ان میں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ شریک گفتگو ہوں گے۔ تو ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنے میں جب آپ کی فون کالز بھی آ جائیں گی تو ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ آج کے وقت کی مناسبت سے جس حصے میں ہے، مثلا رمضان کا اختتام ہو رہا ہے یا اعتکاف کا اختتام ہے، لیلۃ القدر ابھی گزری ہے، اسی طرح نماز عید ادا کی جائے گی، تو اس کا کیا طریق ہے، کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کال کر کے، تو ہم انشاءاللہ آپ کی وہ کالز شامل کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال جو ہے وہ ہم محترم مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بڑی مہربانی، جزاک اللہ، آپ ہماری درخواست پر جو ہے وہ تشریف لائے پروگرام میں۔ میں جانتا ہوں کہ آج پاکستان میں عید ہے اور عید کے دن میں مصروفیت بہرحال ہوتی ہے، تو جزاک اللہ، آپ کی مہربانی، آپ نے وقت دیا ہے۔ مولانا صاحب یہ سوال ہمیں عائشہ احسان صاحبہ نے دارالنصر ربوہ سے پوچھا ہے فون کے ذریعے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ رمضان کے اختتام پر کسی مولوی صاحب کو غالباً دیکھا ہے کہ وہ بڑے رو رو کے اور بڑے شور مچا کے تو یہ کر رہے تھے کہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ہمیں کیا مثال ملتی ہے؟ کوئی ایسی خاص طریق تھا کہ جس سے وہ رمضان کو الوداع کہتے تھے؟ جی، اس قسم کی باتوں کا احادیث کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ لوگوں نے محض دکھاوے کی خاطر نمائشی اس قسم کی عادات کو معاشرے میں رواج دیا ہے، ورنہ احادیث سے تو صرف یہ ثابت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو اگلے دن یعنی یکم شوال کو زوال سے پہلے پہلے 2 نفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ادا کیا کرتے تھے۔ ان نوافل کو ہم عید کی نماز کہتے ہیں، اور عید الفطر کی نماز شروع ہونے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تکبیرات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے بارے میں، جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بالکل متصل اگلے دن یکم شوال کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ عید کے دن ایام و اکلم و شربن، یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ وَذِكْرِ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی، بلکہ عید کے دن تو بعض اوقات صحابہ جنگی کرتب دکھایا کرتے تھے، کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے اس دن۔ تو یہ جو مولویوں نے اس قسم کی ٹی وی پہ آ کے نمائشی حرکات کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نمونے سے متصادم ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ ایک سوال ہمیں نماز تراویح اور تہجد کے متعلق ایک دوست نے فون کر کے سیرا لیون سے پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رات کو نماز تراویح باجماعت ادا کی جائے اور پھر صبح نماز تہجد بھی باجماعت ادا کی جائے تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ اصل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل یہی ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ صرف ایک رمضان کے مہینے میں ایسا ہوا کہ ایک رات کو آپ نے عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کو نوافل پڑھائے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے پہلے پہر تک آپ نے ہمیں نوافل پڑھائے۔
پھر اسی رمضان میں ایک اور دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد مزید لمبے وقفے کے بعد آپ نے صحابہ کو نوافل پڑھائے، اور وہ بھی کافی دیر تک نوافل آپ نے باجماعت پڑھائے۔ پھر اسی مہینے میں آپ نے ایک اور دن صحابہ کو نوافل پڑھائے، اور اتنی دیر تک پڑھائے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نماز کے دوران یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید سحری کا وقت ہو جائے گا، اور سحری کا کھانا کھانے کے قریب تک آپ نوافل پڑھاتے رہے۔ تو صرف 3 راتیں ایسی ہیں جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ صحابہ کو نوافل پڑھائے۔ اس آپ کے نمونے سے استنباط کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ دیکھا کہ بعض مزدور پیشہ افراد، محنتی افراد جو سارا دن جسمانی مشقت کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور وہ اس قدر تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ صبح تہجد کے وقت بیدار نہیں ہو سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں رات کو تنہا اکیلے اکیلے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک صحابی کے ساتھ مشورہ کر کے ایک اور صحابی کو ان کا امام مقرر کر دیا کہ علیحدہ علیحدہ نفل پڑھنے کی بجائے اس صحابی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اس وقت سے یہ رواج پڑ گیا کہ مسلمان یعنی ایسے افراد جو صبح سحری کے وقت رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتے، اور ان کے دلوں میں یہ کسک رہتی تھی کہ ہم تہجد سے محروم رہ گئے، ان کی اس کسک کا مداوع کرنے کے لیے آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ لوگ جو سست ہیں یا کمزور ہیں اور مشغول ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ صبح کے وقت تہجد پڑھ سکیں، وہ عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھ لیا کریں۔ جزاک اللہ محمد صاحب، ایک سوال یہ بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی نے رات کو وتر پڑھ لیے ہیں اور صبح دوبارہ وہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ جو رات وتر انہوں نے پڑھے تھے اس کو پہلے وہ 1 رکعت پڑھ کے تو اس کو جفت بنائیں اور پھر نوافل پڑھ کے تو وتر جو ہے وہ ادا کیے جائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عشاء کے فوراً بعد یعنی رات کے اول حصے میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات رات کے درمیانی حصے میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ مگر یہ کہیں اس بات کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں مل سکا کہ اگر کسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں یا درمیانی حصے میں وتر کی نماز ادا کی ہو تو پھر سحری کے وقت تہجد کے اختتام پہ آپ نے ان وتروں کو دوبارہ دہرایا ہو۔ دوبارہ دہرانے کا یا جس طرح رواج پڑ گیا کہ اس کو پہلے جفت بناؤ پھر طاق بناؤ، اس قسم کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نہیں پایا جاتا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رمضان کا سارا مہینہ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں گزارا۔ یہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سارا رمضان کا مہینہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتے تھے، اور صبح جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو 8 رکعت تہجد پڑھ کر وتر نہیں پڑھتے تھے اور سحری کھا کر نماز فجر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارا مہینہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مل کر تہجد کی نماز ادا کی۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی کالر ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے، خالدہ رانا صاحبہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتی ہوں اور عید مبارک کہتی ہوں، اور پیارے آقا کی خدمت میں بھی پوری میری فیملی کی طرف سے عید مبارک اور پیار کا سلام کا تحفہ پیش کرتی ہوں، اور تمام سننے والوں کو۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم عید پڑھنے جاتے ہیں
تو جب ایک راستے سے جاتے ہیں تو دوبارہ راستہ تبدیل کرنا لازمی ہے، یہ سنت ہے، یا پھر کوئی اس میں نہیں ہے کہ اگر نہ بھی تبدیل کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور اگر آپ کی اجازت ہے ایک چھوٹا سا سوال اور میں نے پوچھنا تھا جی کہ جب ہم شراق وہ صبح فجر کی نماز کے بعد شراق کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں صرف 2 نفل ہی پڑھنے چاہیے یا کہ پھر ہم زائد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ 2 تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو کیا اس میں ہم زائد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال ہیں، اور بہت شکریہ لمی، آپ سب کو بہت بہت جزاء دے اور عید مبارک کرے، اور پوری دنیا کے لیے مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امن کا سال بنا دے۔ اللہ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کے دعاؤں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ جیسے صاحب نے آج دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو امن نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کے جو حالات بیان فرما کے صاحب نے دعائیں کروائی ہیں، اور ویسے جو دعائیں کروائی ہیں صاحب نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سوالات پر ہم بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب، سوال آپ نے سن لیے کہ عید کے بعد جاتے ہوئے اور آتے ہوئے رستہ بدلنا یہ ضروری ہے، سنت ہے، کیا اس کی سند ملتی ہے؟ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عید پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، عموماً مسجد میں عید نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایک کھلی عید گاہ میں، ایک میدان میں نماز عید ادا کی جاتی تھی۔ تو جس راستے سے جایا کرتے تھے اسی راستے سے آسلم عموماً واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ سنت یہ تھی کہ راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اس وقت چونکہ خواتین بھی آتی ہیں اور مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظامی رنگ میں ایک طریقہ تھا کہ جس راستے سے جائیں اس کے اپوزٹ یا اس کے مخالف راستے سے ہیں، تاکہ رش نہ پڑے اور سہولت کے ساتھ آمد و رفت جاری رہے۔ ایک تو اس کی یہ بظاہر وجہ حدیث میں تو خیر نہیں بیان ہوئی، لیکن بظاہر یہ وجہ لگتی ہے کہ ایک یہ وجہ ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ بھی کہ ہر راستے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے قدموں سے برکت بخشا کرتے تھے، کہ ایک راستے سے آتے تھے تو دوسرے راستے سے جا کر اس کو برکت بخشا کرتے تھے۔ تو اس رنگ میں اس کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاتے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس راستے میں مل جائیں گے، وہ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ان لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، واپسی پر دوسرے لوگ جو ہے ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے راستے سے۔ اور ہم تو بہرحال سنت کے طور پر پیروی کرنے میں ہمیں تو بہرحال ثواب ہی ہے، اس کو جس طرح سے بھی ہم کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ نماز اشراق کے بارے میں، کہ 2 رکعت ہی نفل پڑھنے چاہیے یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نماز اشراق اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 8 رکعت کا ملتا ہے، کہ جس طرح تہجد کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور پھر 3 اس کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے، تو اسی طرح اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ بعض اوقات وسلم نے نماز اشراق ادا کی تو 8 رکعت ادا کی، تو اس لیے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی 8 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں۔ باقی جس کی جتنی توفیق ہو اتنی وہ ادا کر لے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب۔ آگے چلتے ہیں ہم سوالات کے سلسلے کو لے کے، اور ابھی محترم کالم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کالم صاحب، یہ سوال ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے پچھلے ہفتے بھجوا رکھا ہے عظمیٰ شاہین صاحبہ نے ربوہ سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ تو ہوتا ہے، کیا اگر کوئی اعتکاف بیٹھنے کے بعد بغیر وجہ کے چھوڑ کر اٹھ جائے تو اس کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ جی نہیں، کیونکہ اعتکاف تو ایک نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف بیٹھنے کی توفیق ملی تو اس کی بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا تو اس نے اعتکاف نہ بیٹھ کر کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ باقی پھر اس کو جتنی توفیق ملی، اگر 10 دن کی نہیں مل سکی، 8 دن، 6 دن، جتنی بھی اس کو توفیق مل گئی اتنے دن اس کو عبادات کرنے، دعائیں کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ یہ اعتکاف کے متعلق ایک اور سوال ہے۔ ارشاد احمد باجوہ صاحب نے ڈیرہ رستم خوشاب سے، اس وقت جہاں وہ مقیم ہے وہاں سے یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اعتکاف بیٹھنے والے کو ڈھول کے ساتھ اور ہار پہنا کر اس کے استقبال کے لیے لینے جانے کی کوئی سند ایسی ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے، جیسے بعض جگہ غیر جماعت لوگوں میں یہ طریق دیکھنے میں آتا ہے؟
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جب اعتکاف ختم ہوتا تھا تو لوگ ان کو لینے جاتے تھے، ان کے گلے میں ہار پہناتے تھے، ڈھول بجتے تھے۔ یہ صرف موجودہ زمانے کی جو ہے نا بدعات کی کیفیت ہے۔ جب قومیں اصل نیکی کی روح سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ اس قسم کی نمائشی باتوں کا ارتکاب کرنے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ان کا ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر تلاوت قرآن کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کیا جائے یا تیمم کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن پاک کے لیے وضو کرنا شریعت میں کہیں بھی لازمی بیان نہیں ہوا۔ اگر وضو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہیں ہے اور وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ صاحب مسز جواد نے برمنگھم سے یہ سوال ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کیا عصر کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی کیے جا سکتے ہیں۔ صرف عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک نفل کی نماز پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو منع فرمایا۔ جب محمد زاہد صاحب نے جرمنی سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا افطاری کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جا سکتا ہے؟ اگر تو اس شہر میں جانا انسان کی روٹین ہے، جاتے ہی رہتے ہیں سودا سلف لینے کے لیے، تو پھر تو جایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولانا صاحب دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے مزید سوالات کے ساتھ۔ منصور صاحب یہ سوالات جو ہمیں پہلے سے موصول شدہ ہیں اس میں ایک یہ بھی شامل ہے، رانا سعد صاحب نے جرمنی سے پوچھا تھا۔ ایک تو بڑا ظاہر سا سوال، کیا روزے میں چوئنگم چبا سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں؟ اس کا اصول تو یہ ہے، قرآن کریم میں آتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود، کہ سحری کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ تو جو کھانے پینے والی چیز ہے چنگم، وہ بھی چونکہ کھانے والی چیز ہے، اس کے اندر جو اس کا رس ہوتا ہے یا جوس ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، وہ بہرحال جسم کے اندر جاتی ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے کہ چنگم چبائی جائے روزہ رکھ کے، اتنی ضرورت تو نہیں بظاہر لگتی۔ دوسرا انہوں نے یہ پوچھا آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ سرما لگانا مردوں کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہے اور پسندیدہ نہیں ہے، اور سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہو یا کوئی ایسی کوئی وجہ ہو جس میں اس کی آنکھ کو تکلیف ہے، تو اس پر وہ مرد جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ بیمار ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا میں سرما لگا لوں؟ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لگا لو، لیکن ویسے عموماً مردوں کے لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ وہ دن کے وقت سرما لگائیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، رات کے وقت لگا لیں۔ یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال جو ہے یہ حسام باسط صاحب نے برامپٹن کینیڈا سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھنے کے متعلق احادیث میں بڑی واضح ممانعت آئی ہے، اور اسی طرح دو مقام ایسے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، اور اس میں پہلا مقام رکوع کا مقام ہے اور دوسرا سجدے کا۔ تو اس کی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت بیان فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے جو آپ کو ترقی دینے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے جو ایسی حالت میں اترا کہ جو ایک عزت اور جلال والی کیفیت ہے، تو اس کو تذلل والی حالت میں پڑھنا وہ درست نہیں ہے۔ حضور نے یہ اس کی ظاہری حکمت بیان کرتے ہوئے بیان کیا، لیکن بہرحال یہ ایک اصول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا تو پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ آگے ہم کالر ہیں ہمارے ساتھ، ایک ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر جو ہے مزید سوالات اسی طرح ہم باری باری کچھ واٹس ایپ اور کچھ کالز کے ذریعے سوالات لیں گے۔ تو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا نام قرۃ العین صحیح ہے؟ جی جی۔
میرا 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ یہ جو نفلی روزہ حضور نے فرمایا تھا رکھنے کے لیے جماعت کے لیے، تو یہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی پورے روزے رمضان کے نہیں رکھ سکتا تو وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو رکعت پہلے نماز ہو جاتی ہے اور بعد میں خطبہ شروع ہوتا ہے، تو کئی لوگ اکثر ادھر پہنچتے ہیں، تو کیا ان کو یہ دوبارہ رکعت جہرا کے پڑھنی چاہیے یا؟ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ اگر گھر سے عید پڑھنے بندہ نہ جا سکے، کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، تو گھر میں بھی عید پڑھ سکتے ہیں نماز عید کی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوالات پر. ابھی ہم بات کریں گے مفتی سلسلہ سے مکرم مشرف کالم صاحب سے. ایک منٹ میں آپ کے یہ سوالات تینوں جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لوں تاکہ بھول نہ جائیں. السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مول صاحب ابھی ہماری بہن قرۃ العین علی صاحبہ جرمنی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے 3 سوالات پوچھے ہیں. پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ کہتی ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے پورے روزے نہیں رکھے تو جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے نفلی روزہ رکھنے کی جماعت کو تحریک فرمائی ہے، ایسا شخص جس نے پورے روزے رمضان کے نہیں رکھے وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. تو کیا یہ درست ہے بات؟ جی بالکل درست نہیں ہے. ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے، فرض روزے جو ہمارے مخصوص ایام آنے کی بنا پہ چھوٹ جایا کرتے تھے، وہ ہم بالعموم اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتی تھیں. لیکن سارا سال ازواج مطہرات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سال عموماً یہ دستور تھا کہ آپ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھتے تھے، ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. تو ازواج مطہرات جن کے رمضان کے مہینے کے فرض روزے پورے نہیں ہوئے ہوتے تھے ایام مخصوصہ کی بنا پر، وہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے سے کئی مہینے پہلے جو مہینے ہوتے تھے ان میں بھی آپ نفلی روزے رکھا کرتی تھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کو منع نہیں فرمایا کہ پہلے رمضان کے روزے پورے کرو اور پھر نفلی روزے رکھنا. ٹھیک ہے مولانا صاحب. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی عید پڑھنے کے لیے لیٹ پہنچا ہے اور خطبہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح کا یہ سوال ملتا جلتا طاہرہ جبین صاحبہ نے دارالعلوم جنوبی ربوہ سے بھی ہمیں بھجوایا تھا کہ اگر کوئی پہنچا ہے اور ایک رکعت گزر گئی ہے یا دونوں رکعت گزر گئی ہیں اور لوگ قاعدے میں بیٹھے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سوال کی 2 شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے کہ ایک نمازی تاخیر سے پہنچا، وہ دوسری رکعت میں پہنچا یا دوسری رکعت کا بھی رکوع ختم ہونے کے بعد اتحیات میں یا سجدوں کے دوران پہنچا ہے. اس کا بارے میں یہ ہے کہ گو احادیث میں ہمیں اس بات کی وضاحت نہیں مل سکی کہ اگر کوئی صحابی دوسری رکعت میں پہنچتا تھا تو پھر وہ کیا کرتا تھا. لیکن بالعموم باقی نمازوں پہ قیاس کرتے ہوئے فقہا نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ وہ دوسری رکعت میں اگر پہنچا ہے تو امام کے ساتھ دوسری رکعت کو پورا کرے گا، اور اگر دوسری رکعت میں بھی رکوع گزرنے کے بعد پہنچا ہے اور امام کے ساتھ جماعت کی سلام پھیرنے سے پہلے وہ شامل ہو گیا تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو کر عید کی اپنی پہلی رکعت کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح اس نے امام کی اقتداء میں پہلی رکعت پوری کرنی تھی. اور اگر دوسری رکعت کا بھی رکوع گزرنے کے بعد شامل ہوا ہے تو پھر وہ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرے گا جس طرح اس نے امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ مل کر دوسری رکعت کو ادا کرنا تھا. سوال کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں یا عیدگاہ میں اس وقت پہنچا جبکہ سلام پھر چکی تھی، عید کی نماز ختم ہو کر خطبہ شروع تھا، تو
عید کی نماز تنہا پڑھنے کا ذکر ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں مل سکا. پھر وہ اب صرف خطبہ سنے اور دعائے خیر میں شرکت کرے. مول صاحب ایک حصہ ان کے سوال کا یہ بھی تھا، یا تیسرا سوال یوں تھا کہ کیا گھر پر کچھ افراد جو مل کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو اس بستی میں جماعت موجود نہیں ہے اور وہی ایک ہی گھر ہے یا دو گھر ہیں، تو پھر تو وہ دونوں یا تینوں گھروں کے افراد مل کر ایک گھر میں جمع ہو کر عید کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس بستی میں جماعت موجود ہے، جماعت کا نماز سینٹر یا مسجد موجود ہے اور جماعتی انتظام کے تحت نماز عید باجماعت ہو چکی ہے یا ہونی ہے، تو پھر انہیں علیحدہ نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جزاکم اللہ. مول صاحب یہ مختار محمد صاحب نے میونخ جرمنی سے سوال ہمیں بھجوائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا لیلۃ القدر کی ساری رات ہی بابرکت ہوتی ہے یا اس میں کوئی خاص لمحہ آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ گرامر کا ایک اصول ہے کہ کسی چیز کے تھوڑے سے حصے پر بھی اس چیز کا نام اطلاق کرتے ہیں. مثلا اگر کسی نے قرآن کریم کی 3 یا 4 آیات پڑھی ہیں تو بیان کرنے والے یہ کہیں گے کہ اس نے قرآن پڑھا یا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس مرحلے پر اس شخص نے سارے کا سارا قرآن مکمل پڑھ لیا، بلکہ محض یہ مقصود ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ اس نے پڑھا. تو یہی کیفیت لیلۃ القدر کی ہے. لیلۃ القدر کی وہ گھڑی جو کسی خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ میسر فرما دے، جس میں اس کی بگڑے سنور جائے، اس کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، اسے دعاؤں کی قبولیت کی بشارت اسے مل جائے، وہ خواہ چند سیکنڈ پہ مشتمل ہو، چند منٹ پہ مشتمل ہو، اس کی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹ پہ ہوگی. جی ٹھیک ہے مول صاحب. ایک حصہ ان کے یا ایک سوال ان کا یہ تھا کہ بعض دفعہ رمضان کے آغاز میں ہمارے اور غیر جماعت دوستوں کے آغاز کرنے میں فرق ہوتا ہے، تو اسی حساب سے طاق راتوں میں بھی پھر فرق بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اور لیلۃ القدر کے طاق راتوں میں آنے کا ذکر ملتا ہے، تو پھر کن طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر تلاش کی جائے؟ جی دیکھیں، کرۂ ارض یہ گول ہے، اس میں نشیب و فراز پائے جاتے ہیں. زمین کے مختلف حصوں کے افق کی مختلف کیفیات ہیں، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں سحری کا وقت ہے، کہیں اشراق کا وقت ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء اور کہیں نصف شب کا وقت ہے. تو سارے دنیا کے تمام علاقوں کی رمضان کی راتیں وہ ایک نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ جغرافیائی کیفیت کے اعتبار سے ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی علاقے کے افراد چاند کو دیکھ ہی نہیں سکے، کسی بھی بنا پر انہیں وہاں پہ سائنسی ایجادات بھی میسر نہیں ہیں، بادل تھا، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا آغاز کریں، یا رمضان کے 30 روزے پورے کر کے شوال کا آغاز سمجھ کر وہ نماز عید الفطر کو ادا کریں. تو جو شخص بھی انما الاعمال بالنیات کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو اس انسان کے اس علاقے کے اعتبار سے جو طاق راتیں آئیں گی، ان میں حکم دیا کہ تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ حسن جزاک مول صاحب، بہت شکریہ. ابھی اس مرحلے پر ایک کالر جو ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر باقی سوالات جو ہیں ان کو آگے چلاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ناہید عالم جو ہیں کشمیر سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ حمل کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں کسی بھی مقام پہ؟ جی ٹھیک. دوسرا سوال بھی ہے. جی فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں دودھ پی رہے ہیں، حمل بھی ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں،
تو مثلاً 2 سال 4 سال نہیں روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ روزے پورے کرے یا نہ کرے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور صاحب۔ ان کا پہلا سوال کہ حمل کے دوران روزہ رکھنے کی ضرورت ہے یا اجازت ہے؟ جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو اور مریض کے بارے میں فرمایا ہے، اور حاملہ اور مرضعہ کے بارے میں، کہ ان پر روزے رکھنا فرض نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسافر اور مریض روزہ نہ رکھیں، اسی سے استنباط کیا گیا ہے غالباً، کیونکہ مریض کے زمرے میں آ جاتی ہیں حاملہ عورتیں اور مرضعہ عورتیں، کیونکہ اگر اس وقت حاملہ عورت روزے رکھے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ہونے والے بچے پر برا اثر پڑے گا، اس میں کمزوری واقع ہو جائے گی، یا خدا نخواستہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی جو خاتون ہیں وہ بھی، اس کے دودھ کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے کو نقصان ہوگا، بچے کی صحت کو نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے ان کو شریعت نے بیمار کی مد میں رکھا ہے، بیمار کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ اس لیے یہ اس عرصہ گزرنے کے بعد پھر اپنے روزے کو اگر استطاعت ہو تو مکمل کر لیں، اور نئی بصورت دیگر یہ فدیہ دے دیں اگر ان میں استطاعت ہے تو۔ اور دوسرا بھی سوال ان کا اس سے ملتا جلتا ہی تھا کہ بچے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، 2-4 سال انسان روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فدیہ دیں یا بعد میں وہ روزے پورے کریں؟ جی، ایسی صورت میں اگر تو استطاعت ہے تو بعد میں روزے پورے کر لیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ارشاد سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں نے روزے پہلے نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، تو اب میں نے توبہ کی اور میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تم چونکہ سارے تو اپنی نہیں رکھ سکتے، تو وسعت کے مطابق یعنی کہ اپنی گنجائش کے مطابق گزشتہ کا فدیہ دے دو، اور آئندہ یہ عہد کرو کہ میں روزے ہمیشہ رکھوں گا۔ اس سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ اگر کسی میں استطاعت ہے کہ وہ روزے اپنے جو چھوٹ گئے ہیں وہ پورے کر سکے تو پورے کر لے، اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنی گنجائش کے مطابق فدیہ گزشتہ روزوں کا وہ ادا کرتے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہم اور سوالات ہیں ہمارے پاس جو وہ مختلف صورتوں میں آپ لوگ بھجوا رہے ہیں، ان کو ہم شامل کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ۔ ابھی ہم چلتے ہیں محترم مشرہ کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب، یہ سوال ہمیں بہت سی ہماری جو خواتین بہنیں ہیں ان کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ مثلا یہ مسز احمد نے جرمنی سے پوچھا ہے، اور عبدالرسمین کنول صاحبہ نے UK برمنگھم سے، اسی طرح مسز احمد نے امریکہ سے، راضیہ صاحبہ نے جرمنی سے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ایک ہماری بہن جو انہوں نے اپنا جو ہے صوتی پیغام آواز میں ریکارڈ کر کے وہ بھجوایا تھا، تو میں سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مول صاحب، انہوں نے ایک یہ پوچھا کہ کیا عورتیں ایام مخصوصہ میں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ ایک شکل آج کل یہ ہے کہ جدید ایجادات میں فون پر یا آئی پیڈ پر یا کمپیوٹر پر بھی وہ قرآن کریم ہوتا ہے، تو کیا وہ وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ ایک بہن نے یہ سوال اس طرح سے پوچھا تھا کہ اگر ایام مخصوصہ میں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ حکم ہے، مگر بچوں کو روزانہ قرآن پڑھانا ہوتا ہے ایک کلاس کے طور پر، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور آخری شکل اس سوال کی جو ایک بہن نے پوچھی تھی وہ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کو مستقل ایک قسم کے مرض لیکوریا کی تکلیف ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جہاں تک ایام مخصوصہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی بات ہے، یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، تو بچوں کو اگر قرآن کریم پڑھانا ہو کسی خاتون نے تو وہ پڑھا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی آیت بتانی ہے تو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت کرنے کی ایام مخصوصہ میں اس کو اجازت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور مول صاحب جو آخری تھا کہ ایک مرض کی صورت ہے مستقل لیکوریا کی شکل میں وہ کہتی ہیں جاری ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
شریعت نے کوئی ایسی ممانعت نہیں فرمائی کہ وہ فلاں کام کر سکتے یا فلاں کام نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مولانا رانا سعید الرحمان صاحب نے یا سعید رحمان صاحب نے یارکشائر کاؤنٹی UK سے یہ ہم سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کیا لیلۃ القدر کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو آئندہ گناہوں سے پھر بچائے رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل پہ موقوف ہے کہ اس انسان کی زندگی خدا تعالیٰ نے کس کیفیت کی لیلۃ القدر کی گھڑی اس کو نصیب فرمائی. کیا اس میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا یا اسے اتنا قرب بخشا کہ آئندہ کے لیے بھی اسے گناہوں سے محفوظ کر دیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اور صوفیاء نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو حفاظت کا مقام بھی نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ اسے لیلۃ الگھڑی کی ہونے والی مقبول دعاؤں کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ سے آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت کی کیفیت نصیب ہو گئی تو زہ نصیب. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولانا صاحب. ابھی ہم ایک کال شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو باقی سوالات کے رنگ ہیں ان کو بھی لیتے رہیں گے. عامر صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ربی صاحب. جی الگ شکر، فرمائیے عامر صاحب. میرا نام عامر جنجو ہے، میں جرمنی کے جو ڈامسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم رمضان کے ماہ میں نازل ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ رمضان میں ہی صرف نازل ہوا کرتا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ سجدہ تلاوت میں کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. جی عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. منصور صاحب کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے مفسرین نے 2-3 مطالب اس کے بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا. اس سے ایک تو قرآن کریم کا آغاز مراد ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو جو پہلی آیات نازل ہوئیں ابتدائی وہ رمضان کے مہینے میں تھیں. بعض اوقات ملتا ہے، بعض حدیث میں ملتا ہے کہ وہ 19ویں کی رات تھی، بعض حدیثوں میں ملتا ہے وہ 20ویں کی تھی، بعض میں 24ویں کا ذکر آتا ہے. اسی طرح مختلف راتوں کا ذکر اس میں آتا ہے. تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور کروایا قرآن کریم کا وہ آخری رمضان میں 2 مرتبہ کروایا. تو اس طرح گویا مکمل طور پر قرآن کریم رمضان کے مہینے میں دوبارہ سے اس کا نزول ہوا اور آن وسلم کو اس کی وہ دہرایا گیا قرآن کریم. تو دوسرا اس کا یہ مطلب ہے. ایک مطلب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا. یعنی قرآن کریم آپ جو عبادات کا حصہ ہے، قرآن کریم میں نمازوں کا، عبادات کا، اخلاق کا جتنا حصہ ہے وہ سارے کے سارے افعال وہ ہیں جو رمضان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور رمضان کے متعلق ہی اللہ جو آنسا میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، فلاں برائی نہیں چھوڑتا، تو گویا کہ اس کو رمضان کا ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر انسان قرآن کریم کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گویا قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ رمضان کے بارے میں نازل ہوا. 3 اس کے مطالب ہیں. اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ قرآنی سجدے میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں؟ جو قرآن کریم کا سجدہ تلاوت میں غالباً اس میں مختلف دعائیں ملتی ہیں احادیث میں، تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں احادیث سے. ایک تو ملتی ہے سجد تو لکا جسدی و جنانی، سجد لکا روحی و جنانی و قلبی. اس طرح 2-3 مختلف دعائیں ملتی ہیں. تو جو بھی ہے دراصل کیفیت یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے سامنے بے اختیار گر جاتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں خدا تعالیٰ کی جو خدائی ہے، جو اس کا جو مقام ہے، اس کا اس انداز میں تذکرہ ہوتا ہے کہ بے اختیار انسان کا دل کرتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے. تو اس میں اس کی روح، جسم اور دل سب اس کے سجدے میں شامل ہوں، تو پھر وہ سجدہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی
بارگاہ میں قبولیت کا شرف پاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور سوال جو ہے اس میں ابھی ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ شگفتہ صاحبہ نے ماریشس سے اور منصورہ مبشر صاحب نے لندن سے فون کر کے یہ پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ براہ راست اپنے کسی ضرورت مند عزیز یا دوست کو بھی دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مال ظاہر کی زکوٰۃ اور ایک ہے مال باطن۔ مال ظاہر وہ ہے جس پہ جیسے کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کے اوپر وہ اس کی تجارت کی زکوٰۃ دیتا ہے، یا کسی کے پاس مویشی ہیں، اس کے جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ ظاہری اموال ہیں کہ جن کی زکوٰۃ جو ٹیکس وغیرہ اس صورت میں دی جاتی ہے۔ دوسری ہے مال باطن۔ مال باطن وہ ہے جیسے زیور ہے یا کوئی اور جو انسان کے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں جو بینک میں پڑے ہیں، تو مال باطن کی زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف انسان جو جماعتی نظام ہے اس کے تحت ہی دی جا سکتی ہے، خلیفۃ المسیح کی خدمت میں بھجوائی جاتی ہے۔ پھر خلیفۃ المسیح اگر مناسب سمجھے گے تو پھر وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے دوست یا احباب یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہے تو وہ خود بخود نہ دے، بلکہ اس حصے کی زکوٰۃ وہ جماعتی نظام کے تحت ہی دے گا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو جماعت کو لکھ دے کہ فلاں فلاں ضرورت مند ہے، تو اگر مناسب سمجھا جائے گا تو ان کو دے دی جائے گی، لیکن خود بخود زکوٰۃ یعنی براہ راست کسی کو زکوٰۃ جو ہے عام صدقات وغیرہ یا جو ہے دوسری وہ کوئی مدد جو ہے وہ تو کی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نظام کے متعلق یہی ہے کہ وہ بیت المال میں مرکزی نظام میں آتا ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کسی کو ضرورت ہے تو وہ نظام کو بتا دیں، نظام ان کی پھر خود جو ہے وہ مدد کا انتظام کر دیتا ہے، اور الگ پھل سے ہوتی ہے، سب کے بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی ایک کالر جو ہیں ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر باقی سوالات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ کیسر محمود صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد اپنے صحابہ سے گلے ملتے تھے، معانقہ کرتے تھے اور مبارکباد عید کی دیا کرتے تھے، تو یہ میرا مختصر سوال ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں محترم مولانا مبشر کالم صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسر محمود صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریق تھا کہ نماز کے بعد صحابہ کو وہ گلے ملا کرتے تھے اور یوں عید کی مبارکباد دیا کرتے تھے؟ جی اس طرح کی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد نماز عید میں شریک ہونے والے صحابہ کے ساتھ گلے ملا کرتے تھے یا مصافحہ کیا کرتے تھے۔ گو بالعموم اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے تھے اور گلے بھی مل لیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ نماز عید کے بعد بالالتزام ایسا ہوتا ہو، ایسا مجھے کہیں تذکرہ نہیں مل سکا۔ جزاک اللہ مولسا۔ ایک سوال یہ کسی دوست نے پوچھا ہے، عام طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے یا یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں عید منانی چاہیے، تو کیا یہ خیال درست ہے کہ سارے مسلمان ایک ہی دن میں عید منائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا جغرافیائی وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس وقت جب میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس مغرب کی نماز دوستوں نے ادا کر لی ہے، مگر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو زمین کی گولائی اور زمین کے افق کے حالات ایسے ہیں کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے افراد نماز عید ادا نہیں کر سکتے، اس لیے شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے یہ فرمایا من شہدہ منکم الشہر، کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھیں
تو ہر علاقے کے افراد اپنے اپنے اوقات کے مطابق دیکھیں گے، کیونکہ دنیا کے حالات تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پر جمعرات کا دن ہے اور اسی وقت کسی جگہ پہ جمعے کا دن ہے، اور کسی علاقے میں اسی جگہ اسی وقت میں بدھ کا دن ہے، تو ایک وقت میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مول صاحب۔ یہ مسز محمود صاحبہ نے گیمبیا سے سوال بھجوایا تھا ہمیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض عورتیں اعتکاف کے لیے اپنے ایام مخصوصہ کو میڈیسن کے ذریعے روک لیتی ہیں وقتی طور پر، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی شرعاً تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کو روکنا یہ بہت بڑے خطرناک نقصانات کا نتیجہ بن سکتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب، یہ ایک سوال ابھی ہمیں کنٹرول روم میں انہوں نے نوٹ کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن تک خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے تو کیا وہ اس عبادت کے دوران 40 نفلی روزے بھی رکھ سکتا ہے؟ جی رکھ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مول صاحب۔ یہ ایک سوال احتشام لطیف صاحب نے عنایت پور بھٹیاں چنیوٹ سے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا فوت ہونے کے بعد انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غسال کے لیے بھی غسل کے بعد خود غسل کرنا ضروری ہے۔ کسی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ میت کو غسل دینے والا ضرور غسل کرے، اس کی مرضی ہے غسل کرے یا نہ کرے۔ باقی میت تو ناپاک نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ بیمار تھی اور اس پر کوئی خون لگا ہے، پیپ لگی ہے یا اور، تو اس کو دھونا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے فرمایا کہ میت کو تدفین سے پہلے غسل دے لو تاکہ میل وغیرہ دور ہو جائے، صاف ستھرا اس کا جسم ہو جائے، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دو۔ ورنہ یہ تصور کہ میت ناپاک ہو گئی ہے فوت ہونے کے نتیجے میں، یہ تصور خلاف شریعت ہے۔ جی ٹھیک ہے مول صاحب۔ محمد مجاہد رفیق صاحب نے راوالی گجرانوالہ سے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے غیر جماعت دوست کہتے ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں گزارا کئی سال، اور صرف ایک سال ایک رمضان میں 3 دن نوافل باجماعت پڑھائے، تو پھر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے نہیں ہوا کرتے تھے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی میں عشاء کے بعد تراویح باجماعت کا انتظام کروایا، وہ خود بھی نماز تراویح میں شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ نے اس بات کا انتظام فرمایا تو فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنا اس وقت تراویح کے نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مول صاحب۔ ایک سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے، چونکہ رمضان میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک خاص توجہ پیدا ہوئی ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا ہے یو کے سے کہ کیا بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہوتی ہے، اور وہ کتنی رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ اگر 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد کرنسی کسی انسان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے بینک اکاؤنٹ میں پڑے تو اس پر پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ مولسا ناصر محمود صاحب نے کینیا سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا اعتکاف کے دوران فون پر میسج کرنا یا سوشل میڈیا جیسے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے؟ جو صاحب اتنے مصروف ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ساتھ بھی رابطے کرنے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی پیغامات دینے ہیں اور ٹیلی فون پہ، موبائل فون پہ میسج دینے ہیں، ان کو اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اعتکاف تو ایک اعتبار سے ترک دنیا ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا مصروف ہے تو پھر اسے اعتکاف بیٹھنے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔
خرم شہزاد صاحب نے اٹک پاکستان سے یہ سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے کسی غیر جماعت دوست نے یہ ان کو کہا ہے کہ انہوں نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اعتکاف کے دوران خوشبو والے صابن سے نہیں نہانا چاہیے. کسی حدیث میں اس بات کی ممانعت نہیں پائی جاتی کہ اعتکاف کے دوران خوشبو نہیں لگانی چاہیے. جی ٹھیک ہے مول صاحب. ہدا رفیق ڈوگر صاحبہ نے آخن جرمنی سے یہ سوال ہمیں بھجوائے ہیں. وہ کہتی ہیں کیا اعتکاف کے دوران اگر اسی مسجد میں انتخاب ہو رہا ہے جماعتی عہدیداران کا تو اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟ معتکفین نے کسی انتخاب میں شامل نہیں ہونا. وہ تو ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے محض عبادت اور ذکر الہی کے لیے مسجد میں آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا معتکف جو ہیں وہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی تازہ ہوا کے لیے باہر جا سکتے ہیں چہل قدمی کے لیے؟ جی اگر بہت اسے کوئی مجبوری ہے تو چہل قدمی کر سکتا ہے. جزاک اللہ مول صاحب، بہت شکریہ. منصور صاحب، یہ سید فاروق احمد صاحب نے امریکہ سے ای میل کے ذریعے سوال پوچھا ہے. عید کے روز جو بلند آواز سے تکبیرات پڑھنے اور ممبر پر کھڑے ہو کے بھی اس کو دہرانے کا احادیث سے یا روایات سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیر کے ذریعے مزین کرو، ان کو خوبصورت بناؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا کرو. اور جیسا کہ محترم کالم صاحب نے ابھی بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ایسے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ اونچی آواز اب تکبیرات کہا کرتے تھے. اور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک آپ تکبیرات کہا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی یہی طریق تھا. لیکن یہ مجھے ذکر نہیں مل سکا کہ بلند آواز کے ساتھ سب مل کے پڑھا کرتے تھے یا بلند آواز کے ساتھ تکبیرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا کرتے تھے. البتہ اگر انتظامی اور تربیتی طور پر کوئی لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اور پھر اکثریت کو یا بعض کو تکبیرات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی تربیتی طور پہ ایسے کرتا ہے تو اس کی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دلا دیں، اور یاد دلانا جو مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور ضروری بھی نہیں جیسے بیان ہوا کہ ہر شخص کو وہ الفاظ جو ہیں وہ یاد بھی ہوں، تو کسی کے پیچھے اگر وہ دہرا لیں اور اس سے وہ سنت پوری ہو تو اس سے کوئی حرج جو ہے وہ لازم نہیں آتا. جزاکم اللہ احسن الجزاء دونوں بزرگان کا بہت شکریہ. آپ جو ہے رمضان کے مختلف پروگراموں میں ہماری درخواست پر تشریف لاتے رہے. اسی طرح ہمارے جو ویورز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے ذوق شوق سے مختلف طریقوں سے اس میں شمولیت کی، کال کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے. میں معذرت چاہتے ہیں کہ وقت کی وجہ سے ہم سب سوالات جو ہیں ان کو تو شامل نہیں کر سکے، لیکن جو سوال رہ گئے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ پھر پروگراموں میں ہم شامل کرتے رہیں گے. ہمارے یہ جو نمبر ہیں واٹس ایپ کا، ٹویٹر کا، ای میل اکاؤنٹ، یہ اس کے بعد بھی اسی طرح ایکٹیو ہیں. آپ ہمیں اپنے سوالات باقاعدگی سے ان نمبروں پر بھجوا سکتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ جب ہمارے پروگرام ریکارڈ ہوا کریں گے تو اس میں ہم شامل کر لیں گے. یہ لائیو پروگراموں کے سلسلے کا آج یہ آخری پروگرام تھا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے علاوہ بھی لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ بہت سے ناظرین کی طرف سے یہ ہمیں آراء موصول ہوتی رہی ہیں کہ لائیو پروگرام جو ہیں وہ کیے جائیں. تو انشاءاللہ وہ ہم ساتھ کے ساتھ جاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں عید منائی جا رہی ہے، اور یہاں انشاءاللہ کل عید الفطر منائی جائے گی، اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز کی اقتداء میں نماز عید یہاں پر ادا کی جائے گی. عید کے حوالے سے جو بات عرض کرنی ہے کہ عید، جیسے کہ محترم مفتی سلسلہ مشرہ کالم صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ یہ خوشی کا، کھانے پینے کا دن ہے. لیکن اگر انسان وہ صرف خوشی اپنے تک محدود رکھے،
خود کھا لیا، اپنے بچوں کو کھلا دیا، خود اچھا پہن لیا، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کرتا ہی ہے، وہ دین سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ تو ہر انسان کر رہا ہے، اس میں کوئی مارکا انسان نے نہیں مارا۔ وہ کسی کا شعر ہے، عبید اللہ علیم صاحب کا ہے کہ لطف یہ ہے کہ آدمی عام کرے بہار کو، موجے ہوائے رنگ میں آپ نہا لیا تو کیا۔ اور حضرت صاحب کا پیغام ہے اصل، اور بہت ہی پیارا اور حقیقی عید والا پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کے غموں، دکھوں اور تکلیفوں کو بھی محسوس کریں۔ جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو نہ صرف یہ ایک دن کی عید منا رہے ہوں گے، بلکہ ہمارا ہر دن روز عید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں حقیقی اور سچی عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔